السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد وسیم وسیم، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں نیر رحمان اور طاہر ارشاد صاحب۔ آج ہم بات کریں گے للہ جیلم ڈیول گیرج وے کے حوالے سے کہ 10 ارب روپے کے فنڈ ریلیز ہونے کے بعد جو دھواں دار پریس کانفرنس کی گئی، اس کے بعد بھی یہ کام شروع نہ ہو سکا، اور جو سوشل میڈیا پر ایک تاریخ دی گئی تھی وہ لوگ انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ کام شروع نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے لوگوں جو ہے شدید پریشان ہے۔ اگر وہ لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ آئے یہ روڈ شروع ہوگا بھی یا نہیں، مطلب یہ سب بتائیے گا۔ ایک دھواں دار پریس کانفرنس ہوئی اور نیشنل میڈیا پر اس کی کوریج ہوئی، لیکن پھر بھی وہ روڈ شروع نہ ہو سکا، اس کی کیا وجوہات ہے؟ جی وسیم بھائی، بہت شکریہ۔ کافی دوبارہ میرے خیال میں ٹائم کے بعد ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے پورے ضلع جہلم میں بالخصوص جو ہے تحصیل پنڈ دادر خان میں ایک ایشو ہے، ظاہر ہے وہ للہ ڈیول گیرج وے کا جو ہے ایشو، ظاہر ہے اس کے ساتھ سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب سے میرے خیال میں پیچیدہ اور جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پریس کانفرنس ہوئی تھی، یا جس طرح یہ مسئلہ اتنے تعطل کا شکار تھا، تو لوگوں کو بڑی امید تھی کہ جیسے ہی یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے فوری طور پہ یہ صبح اٹھیں گے ہم تو کام شروع ہو جائے گا، لیکن ہر چیز کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، چیزیں اس میں پروسیس ہونے میں بڑا ٹائم لگتی ہیں۔ صحافی کا کام ہوتا ہے خبر دینا، ظاہر ہے سڑک آپ نے بھی نہیں بنانی، ہم نے بھی نہیں بنانی، وہ ڈپارٹمنٹ نہیں بنانی ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کے تحت ہی وہ چیزیں ساری جو ہیں وہ آگے چلتی ہیں۔ اس دن جس دن آپ نے دیکھا تھا کہ بلال اظہر نے وہاں پہ جنرل میں پریس کانفرنس کی تھی، تو اس کے بعد پورا ایک ظاہر ہے خوشی کا سما تھا، اور جتنے ہماری تحصیل پنڈ دادر خان میں اسپیشلی لوگوں کو بڑی امید تھی، اور میرے خیال میں امید رہنی بھی چاہیے، کوئی اس میں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ فنڈ جو ہیں وہ اس کے ریلیز ہو گئے ہیں، جو ڈیٹ تھی آپ ڈیٹ کہہ رہے ہیں، اور بار بار ہم بھی دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ وہی چیز ڈسکس ہوتی ہے کہ جی 5 جنوری کو کام شروع ہونا تھا، 5 جنوری کو اس طرح کوئی حتمی ڈیٹ نہیں تھی، اور وہ کسی صحافی کی طرف سے بھی وہ ڈیٹ نہیں دی گئی تھی۔ جو لوگ جو ہے اس پہ غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ نے ڈیٹ دی تھی اور کام شروع نہیں ہوا، وہ سی ایم ڈبلیو کا ایک اشتہار تھا جو آپ نے بھی شاید شیئر کیا تھا، ان کی باقاعدہ اپنی ویب سائٹ پہ وہ اشتہار آج بھی موجود ہے۔ جی بالکل۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ متوقع طور پہ 5 جنوری سے کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا، تو کام تو یقیناً اس پہ سٹارٹ ہونا ہے۔ تھوڑا ٹائم اس میں یہ ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہے ڈیلے کا شکار ہو جاتی ہیں، ظاہر ہے کوئی دیکھیں آپ کے 3 سال سے وہ کام رکا ہوا تھا، تو جو تعمیراتی کمپنی ایف ڈبلیو، وہ جو یونٹ یہاں پہ پہلے کام کر رہی تھی وہ یہاں سے شفٹ ہو کے تو حیدرآباد چلی گئی ہے۔ اب نئی یونٹ نے ان کو ریپلیس کرنا ہے، اب یہاں آگے مشینری ہوتی ہے، موومنٹ ہوتی ہے، موبلائزیشن ہوتی ہے، تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ بالکل تو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے مریم نواز، جن کی طرف سے یہ سمری سائن ہوئی تھی اور بلال اظہر نے انہی کو کوٹ کیا تھا، تو انہوں نے اس کی حتمی ڈیٹ بھی دی ہے کہ 2025 میں یہ منصوبہ جو ہے وہ ہر حال میں مکمل ہونا چاہیے، کیونکہ آلریڈی پہلے ہی یہ منصوبہ جو ہے وہ بڑا ڈیلے کا شکار ہو گیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، اب جب اس کی میرے خیال میں غالباً آپ بھی حاجی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے جب وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں اس کا افتتاح ہوا تھا، تو وہ غالباً نومبر میں ہوا تھا، نومبر 21 میں۔ جی بالکل تو اس ٹائم اس کا جو تخمینہ مدت تھی اس کی مکمل ہونے کی، وہ 30 ماہ تھی، بالکل، یعنی 2.5 سال۔ 24 میں مکمل ہونا تھا۔ 24 میں مکمل ہونا تھا، 30 ماہ یعنی اس کی اگر آپ لگائیں 2021 میں تو وہ 24 ہی بن جی جاتی ہے۔ بالکل تو اس میں بدقسمتی سے ظاہر ہے وہ کیونکہ چودھری فواد حسین کا یہ منصوبہ تھا، اور ان کی حکومت کے جاتے ہی یہ منصوبہ جو ہے ظاہر ہے تعطل کا شکار ہوا۔ اس میں بڑی ٹیکنیکلٹی بھی تھی، ایک ظاہر ہے سیاسی بھی وہ ہوتی ہے، پوائنٹ سکورنگ بھی ہوتی ہے۔ اتنا بڑا ان کا منصوبہ تھا، اور یہ کریڈٹ تو یقیناً جو ہے وہ فواد چودھری کے اینڈ پہ ہی رہے گا، کیونکہ انہوں نے خود اس کے لیے بڑی جو ہے وہ ایفرٹ کی تھی، اور ان کی بڑی مشکلات تھی۔ پہلے ان کی پنجاب حکومت کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اتنی اچھی وہ نہیں انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، اور منصوبہ جو ہے وہ ڈیلے ہوتا رہا۔ یہاں جب وزیر اعظم عمران خان یہاں پہ آئے تھے قلعہ نندنا میں، انہوں نے جب آ کے افتتاح کیا تھا، تو اس ٹائم اس کی وہاں پہ عثمان بزدار بھی موجود تھے، اور باقاعدہ طور پہ اس منصوبے کی وہاں سے وہ آپ سمجھیں کہ ایک آغاز ہوا تھا۔ تو آگے اس میں ظاہر ہے ان کا بھی ایک بڑا دیکھیں کہ انہوں نے بھی باقی جو چھوٹے کام تھے ان کو اتنی فوقیت نہیں دی، اگر وہ چاہتے تو گلی نالی کی سیاست کو زیادہ اہمیت دیتے، اور اس میں لوگ ذرا ان کی وہ ہوتی بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان کی یہ بڑا ویژن تھا کہ انہوں نے اس روڈ کو، یہ جب بھی دیکھا جائے گا میرے خیال ہے ہماری پیدائش سے بھی پہلے کے جتنے ہم نے کام دیکھے، یہاں پہ کوئی میگا پروجیکٹ ہم نے میرے کو خاص نظر نہیں آتا۔ ایک نہر کا منصوبہ ہوگا، ایک لیلا جیلم کا ہوگا، یہ بلا شبہ ان کا کریڈٹ ہے، لیکن جیسے اب میں آپ کو یہاں پہ اعلان ہوا، اس کے بعد ہمیں سوشل میڈیا پر ایک بھونچال نظر آیا، کسی نے کوئی تصویر شیئر کی، کسی نے کوئی اپنے سمری شیئر کی، لیکن اب 5 جنوری کی جو تاریخ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے جو سوشل میڈیا پیج اس پہ بھی آئی، سی این ڈبلیو کے بھی آئی، ایون ڈپٹی کمشنر صاحب کی طرف سے بھی وہ اشتہار شیئر کیا گیا،
اب وہ کام شروع نہیں ہو رہا، لیکن اب اس کی کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے نہیں، ذمہ داری ظاہر ہے اس طرح کوئی بندہ نہیں لے سکتا، کیونکہ ان لوگوں کا اتنا ہی عمل دخل تھا جتنا اشتہار کی حد تک، تو ذمہ داری کون بندہ کیسے لے یعنی سکتا اب بات ہے؟ نہیں نہیں، کریڈٹ کی گیم کریڈٹ کی بھی نہیں، ابھی بھی وہ کام جو میری اطلاعات ہیں جو یا میرے تک جو انفارمیشن پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ ایف ڈبلیو جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے تقریباً 2 ارب روپے کی، یکمشت ان کو وہ ادا کیے جائیں. تو پنجاب حکومت اب یہ چاہ رہی ہے کہ ہم ان کو یہ رقم جو ہے، یہ ایک تو 10 ارب روپے بھی نہیں ہے، یہ 8 ارب 50 کروڑ روپے جو ریلیز ہوئے ہیں، 8 ارب 46 8 ارب 46 ملک کروڑ صاحب یہ بلال تو اظہر پنجاب حکومت حکومت میں 10 ارب تھا. وہ ایک ظاہر بدلی اور چیزیں تھیں. اب ایک میں آپ کو یہاں بتاؤں، چند دن پہلے ڈپٹی کمشنر صاحب نے بھی ایک پریس ریلیز دی ہے، اس میں بھی انہوں نے 10 ارب کا ہی ذکر کیا. 2 ارب اس سے پہلے آلریڈی جو پچھلے بجٹ میں ہمارے ریلیز ہوئے تھے وہ ایڈ کیا وہ بھی اس کے ساتھ ہی ظاہر اٹیچ کرتے ہیں تو 10 ارب بن جاتے ہیں. ابھی جو فائنل اس کی اپروول آئی تھی سی ایم پنجاب کی طرف سے وہ 8 ارب 46 کروڑ روپے کی تھی، تو وہ تقریباً 10 ارب بن جاتی. اب جو ایف ڈبلیو ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ 2 ارب روپے ڈیمانڈ کر رہی ہے. صحیح. جب یہ منصوبہ سٹارٹ ہوا تھا نا 2021 میں، اس وقت اس کی لاگت تھی 16 ارب روپے. بالکل. تو 16 ارب روپے سے دیکھیں آپ کے تقریباً کافی جو بڑی اماؤنٹ ہے وہ ان کی ریلیز بھی ہو چکی تھی. 7 ارب تقریباً فواد 7 چودھری کے ارب بیان ان کے مطابق جو ہے تقریباً 7-8 ارب روپے ریلیز ہو چکے تھے. تو اب یہ میرے خیال میں جو ہے نا اس کا جو ریویو ہوا ہے، جو باقی جو چیزیں ظاہر ہے 3 سالوں میں چیزیں آپ دیکھیں گے کہاں کدھر سے پہنچ گئی ہیں، آگے چلی گئی ہیں، تو اب اس کی تقریباً تخمینہ بھی جو ہے 24 ارب روپے کے قریب لگایا جا رہا ہے. مجھے تو ذرا یہی کہہ رہے ہیں کہ ایف ڈبلیو ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہماری کاسٹ بڑھائی جائے. نہیں نہیں، کاسٹ وہ ظاہر خود بخود بڑھ جاتی ہے. اس میں ایڈوانس پیمنٹ کا یہی مسئلہ ہے. ایڈوانس پیمنٹ صرف وہ یہ ہے کہ پیسے وہ زیادہ مانگ رہے ہیں ابھی. کہ کل پھر یہ منصوبہ نہ تاخیر کا نہیں تاخیر کا نہیں ہوتا، ظاہر فنڈ جو اب اس کے ریلیز ہو چکے ہیں، یہ ساری ٹیکنیکل چیزیں اب اس میں میرے خیال میں کوئی امر میں نے نہیں ہے. صرف جو چیزیں ڈیلے ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن ان کی ہونی ہے، یونٹ میں آنا ہے، انہوں نے کام شروع کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے ہمیں اب سیاستدانوں کو برا بھلا کہنے کے، جس کے بھی اینڈ پہ ہے جو بھی اس کا کریڈٹ ہے، ہمیں اس کمپنی کو بھی تھوڑا سا کرنا چاہیے کہ ان سے بھی اپیل کرنی چاہیے کہ آپ خدا آپ یہاں پہ جلدی تشریف لائیں. حکومت تو آپ کی ہے، مطلب نون لیگ کی ہے نا، حکومت تو نون لیگ کو چاہیے، ایف ڈبلیو بھی تو نہیں کہ نہیں وہ ظاہر ہے کہ انڈیپینڈنٹ معاملات میں نہیں وہ ان کی انتظامی میں تو نہیں، انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ظاہر ایک بڑی ملک کی سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے. منیر بھائی ایک آپ بات پورا کرنا چاہ رہے تھے وہ کریں نا. بھی اصل جو ہمارے بھی ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ایف ڈبلیو ہے ان کے آپس میں کوئی جو ہے نا ابھی معاہدہ نہیں کس سے 2 ارب مانگ رہے ہیں. نہیں معاہدہ تو ہو گیا حاجی صاحب، ظاہر ہے یہ دیکھیں نا رننگ پروجیکٹ ہے، اس میں فردر تو اور کوئی چیز اب نئی سرے سے کچھ بھی نہیں ہونا. رننگ پروجیکٹ ہے، فنڈ کی عدم فراہمی کے باعث آپ دیکھیں وہ چیزیں ڈیلے ہو جاتی ہیں. یہ آپ کے سامنے اس کی بڑی مثال ہے چک نظام کا جو پل تھا، جو ناصر بوسال نے اپنے پچھلے دور میں اپروو کروایا تھا، اور ملک وال سائڈ پہ اس کے کام بھی ہوا تھا، یہاں پہ بھی کیمپ لگ گیا تھا، لیکن وہ فنڈ جو ہے نا اس کے اب تک اس منصوبے کے جو ہیں وہ روک لیے گئے تھے. اس میں اگلے بجٹ میں اس کے فنڈ نہیں رکھے گئے تھے. آگے پھر اس کے کچھ اور ویسے معاملات تھے، یہاں پہ ہمارے جو مقامی لوگ ہیں ان کی بڑی زیادہ اس میں خدشات تھے، وہ کورٹ میں چکے آگے چیزیں وہ چیزیں اس طرح پینڈنگ ہوگی. مقامی مداخلت کی وجہ سے مقامی مداخلت نہیں، ظاہر ہے وہاں پہ لوگ ڈسٹرب ہو رہے تھے نا، ان کا ظاہر کافی زیادہ نقصان تھا. تو یہاں پہ وہ الگ این ایل سی کے پاس کام تھا وہ برج والا، لیکن اس کے فنڈ ابھی بھی دیکھیں وہ ڈاکومنٹس میں منصوبہ ابھی بھی تقریباً وہ ہے موجود ہے، لیکن اس کی فنڈنگ نہیں ہو رہی تو وہ کام رک گیا. تو جب بھی کام شروع ہوتا ہے کسی پروجیکٹ کا تو اس کی لاگت اس حساب سے وہ جو دوبارہ وہ لگائی جاتی ہے. ہمارے مسلم لیگ نون کے جو ہیں عہدیداران یا جو کارکن ہیں وہ اکثر شکایت کرتے ہیں فواد چودھری کے بارے میں کہ انہوں نے منصوبہ تو دیا لیکن اس کے فنڈز پورے ریلیز نہیں کرائے. اس کے بارے میں فواد چودھری بھی ظاہر ہے ان کا تو دیکھیں نا کہ بڑا ایک ظاہر ہے ان کے کریڈٹ پہ یہ کام تھا. آپ یہ دیکھیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری تھے جنہوں نے اتنا اس منصوبے کو خود اپنے طور پہ سمجھا، انہوں نے اپنے وین کے مطابق اس ڈیول کیریج کا حالانکہ تصور بھی نہیں ہے جس طرح کی ہماری تحصیل ہے، یا اتنا بڑی ٹرانسپورٹ بھی یہاں سے نہیں گزرتی. کوئی مین موٹر وے سے اترے تو لنک روڈ ہی بن جاتی ہے، یہ جی ٹی روڈ سے اترے تو پھر بھی جہلم کی لنک روڈ بن جاتی ہے. لاسٹ ٹائم بھی آپ دیکھیں نا انہوں نے میرے خیال میں یہ ان کا بڑا ایک وین تھا کہ یہ روڈ بن جائے گی. جس دن یہاں پہ نا وہ جب تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی ہے تو احسن اقبال یہاں پہ آئے تھے، تو انہوں نے جب للہ انٹرچینج سے نکل کے نا ان کو تھوڑا سا انہوں نے روڈ وزٹ کروایا تھا. وہاں پہ نواب زادہ اقبال مہدی نواب زادہ مطلوب مہدی تھے، کرنل زید شرازی تھے، وہاں پہ حاجی ناصر تھے، بلال اظہر تھے. تو وہ جب ان کو لے کے نا احسن اقبال کو ادھر آیا نا تھوڑا سا للہ سے ٹوبہ سے ادھر سروبا کی طرف، تو میں ان کے ساتھ ہی موجود تھا. تو احسن اقبال بھی جو ہے وہ بڑے سرپرائز ہوئے تھے کہ یار اتنی چھوٹی تحصیل اور اتنا بڑا میگا پروجیکٹ یہاں پہ کس طرح اس نے الاؤ کروا لیا، یہ فیڈرل حکومت نے کس طرح اس کو دے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی کام تو ظاہر ہے یہ ہو ہی جانا ہے،
دیر میں ہوگا یا تھوڑا ہاں لیٹ ہوگا، لیکن جب یہ ہو جائے گا نا تو پھر یقین کریں کہ تحصیل کی جو ہے وہ بڑی زیادہ اس میں ایک آپ کو روشن چہرہ نظر آئے گا. ظاہر نہر جتنی کا اب کام بھی محرومی بڑی ہے تیزی سے کام جاری ہے، اسی طرح وہ سڑک ہماری کا اصل میں نا، میں اس دن بلکہ جو نظر صاحب بہت اچھی بات کرتے ہیں، ہمارے بڑے پرانے بڑے ماشاءاللہ ہاں محترم سیاستدان ہیں، سیاستدان ہے سیرک آدمی ہیں، تو ان کے ساتھ آپ جب بھی اس سلسلے میں کوئی بھی گفتگو کریں نا تو ان کی کسی بات میں بھی آپ کو مایوسی نظر نہیں آتی، اور یہ ایک بڑی بات ہے. وہ تحصیل کا انہوں نے اپنی ایک کیلکولیشن کی ہوئی ہے، ظاہر وہ ایک پرانے آدمی ہیں، انہوں نے اس سے پہلے کا ماحول بھی دیکھا ہوئے، آگے بھی وہ دیکھ رہے ہیں. تو وہ جو ہے ان سے جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو بڑا یعنی کہ ایک حوصلہ ملتا ہے کہ نہر کا اتنا بڑا پروجیکٹ دیکھ کے ہمارے پاس شروع ہو رہا ہے. پنجاب میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا سب سے بڑا جو ہے وہ بڑا پروجیکٹ ہے، اور تقریباً اس کا 50% کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ہی جب یہ روڈ کا چلیں آج نہیں کل، سال میں 2 سالوں میں یہ انشاءاللہ کام تو کمپلیٹ ہو جانا ہے. جب آپ یہ تصور کریں کہ اوپر سے نہر گزر رہی ہوگی اور نیچے یہ ڈیول کیریج ہوگا تو پھر ہماری تو چھوٹی سی پٹی ہے تقریباً، اس کی چڑھائی 7 8 9 کلومیٹر، بعض جگہ بھی 5 کلومیٹر رہ جاتی ہے. تو یہ بڑا ایک آئیڈیل اور بڑی خوبصورت انشاءاللہ تحصیل ہوگی، اور اس کی جتنی محرومیاں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے کرم سے جلدی ختم ہو جائیں گی. تو ڈیول کیریج پہ بھی ہمیں اتنی مایوسی کی یا کوئی پریشانی والی بات نہیں. ہمارے بھی ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی ماہ میں جو ہے نا کام نہیں کام انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. دیکھیں چکوال اور جو تنویر اسلم سیٹھی صاحب لوگ کہہ رہے ہیں نا اکثر کہ وہ کام شروع ہو گیا 5 جنوری کو اور باقاعدہ 11 جنوری کو شروع ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ان کا میٹیریل سارا آ چکا تھا، مشین ان کی وہاں موقع پر موجود تھی، تو اس لیے وہ مقرر تاریخ پہ موقع کی مناسبت سے میں آپ کو تازہ خبر یہ دے دوں، 11 تاریخ کی وہ ڈیٹ ضرور ہے، وہ لیٹر 30 تاریخ سے شروع تھا، یعنی 30 دسمبر سے لے کے 28 فروری تک یہ روڈ بند رہے گا. لیکن اس روڈ کے اوپر میں اپنے ناظرین کو یہاں پر یہ بریکنگ خبر بھی دوں گا کہ وہ اس روڈ پہ کام شروع ہو گیا ہے، اور چھوڑا سالٹ مائن کو جانے والی جو سڑک ہے وہ جو اوپر سیدن شاہ کی طرف جاتی ہے اس کو مٹی ڈال کر یعنی اس روڈ کو مکمل بند کر دیا گیا، اور اس پہ جو ہے اس کی ڈائیورشن دے رہے ہیں، ڈائیورشن دے دیا، انڈور سیمنٹ فیکٹری سے انہوں نے وہ راستہ کھول دیا ہے، اور یہ لیکن یہ دیکھیں نا کام شروع ہو گیا. یہ پبلک میسج بھی ہے کہ آج موٹر سائیکل بھی نہیں جانے دیا جا رہا، مجھے ابھی بات ہوئی بند ہو گیا، وہ روڈ بند ہو گیا. صاحب اس میں یہ ہے نا کہ وہ روڈ دیکھیں نا، یہ نہیں کہ تنویر اسلم صاحب کا جو وہ ابھی وہ پروجیکٹ آیا اور شروع ہو گیا، اس کی فیزیبلٹی جو ہے وہ ان کے پچھلے دور میں بنی تھی، پی ٹی آئی کے پہلے دور سے جب ان کی وہ تھی نا اپنا پنجاب حکومت تھی ان کی، تو اس ٹائم اس کی اس روڈ کی فیزیبلٹی بنی تھی. یعنی کہ منصوبہ بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ ابھی آئے اپروو ہو گیا، اس کو بھی تقریباً 3 اور 4 سال لگ گئے. ہمارے ساتھ کے اضلاع میں تو یہ بات یہی ہے کہ جہاں مریم نواز صاحبہ کا بھی جو ویژن ہے کہ جہاں پہ سڑکیں ہوتی ہیں وہاں پہ وہ علاقے آباد ہوتے ہیں، خوشحالی ہے. تنویر اسلم سیٹھی صاحب نے دیکھیں اب دوسرے اضلاع یعنی پنڈ دادن خان جہلم سے اپنی وہ سڑک بنوا رہے ہیں. نہیں وہ دیکھیں ان کا اپنا ایریا بھی بنتا ہے، انہوں نے ظاہر ہے جہاں تک ان کی حدود آتی ہیں روڈ اگر اس سے 4 5 کلومیٹر نیچے آ جائے تو پھر ان کی اٹیچمنٹ بھی ہے ہمارے ظاہر ہے کھیوڑا کے کافی دوست ان کے ساتھ رابطے میں، اور جب اس طرح کا کوئی عوامی منصوبہ ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے کسی ذات کے لیے تو ہوتا نہیں ہے، لیکن لوگوں کی فلاح کے ہمارے سیاستدانوں کو بھی پھر سبق سیکھنا چاہیے نا کہ ایسے پروجیکٹ لانے چاہیے. یعنی اب آپ دیکھ لیں کہ ماضی میں صرف ایک پروجیکٹ سیاستدانوں کی وسیم صاحب اگر دیکھیں نا، اگر بات کریں ہمارے سیاستدانوں کی اس کی قابلیت کی، تو ظاہر ہے ابھی سچی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری مقامی لیڈرشپ ہے یا قیادت ہے وہ ان کو قیادت تک اس طرح رسائی نہیں. تنویر اسلم کا ایک اپنا پورا ٹریک ریکارڈ ہے، وہ دیکھیں ابھی جو فواد چودھری کو جو پذیرائی اور جو مقام حکومت میں حاصل تھا تحریک انصاف کی، وہ ابھی بلال اظہر کو وہی مقام مسلم لیگ نون میں حاصل. تو ظاہر ہے یہ اپنی ایک بندے کی ایبلٹی بھی ہوتی ہے، اپنی قابلیت ہوتی ہے، اپنی پریزنٹیشن ہوتی ہے. جب وہ بندہ دیتا ہے تو اس کو حکومت میں اس طرح کی نہیں وہ ظاہر ہے لیکن اب جو اپروچ نہیں ہے، اپروچ سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے بیکورڈ ایریا تو بہت عرصے سے رہا ہے نا، یہاں پہ اس طرح کو بریک تھرو نہیں ہو سکا. ایک بھیڑ چال تھی جس پہ سارے لوگ چلتے تھے، تو اب آنے سے ہر جگہ پہ تبدیلی آ رہی ہے. تو یہ امید کرنی چاہیے کہ جتنے اب کی بار نمائندے میدان میں آئے ہیں اگر یہ سارے مل کر ایک اینٹ بھی لگائیں تو ہمارا پنڈ دادن خان بہت ترقی کر سکتا ہے. نہیں ان میں دیکھیں اگر آپ نمائندے جو آپ نمائندوں کی بات کرتے ہیں نا تو کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سیزنل چیزیں ہوتی ہیں. جب الیکشن کا سیزن ہوتا ہے تو آپ کو ایسی ایسی لوگ یا شخصیات دیکھنے کو ملتی ہیں جو آپ کو پورے 5 سال بھی نظر نہیں آتی. ابھی جو مثال کے طور پہ یہ 2024 کا الیکشن تھا تو اس میں جو MP کے امیدوار تھے ان کی تعداد پتہ ہے آپ کو کتنی تھی؟ 36 امیدوار تھے. 36 امیدواروں میں اگر آپ انگلیوں پہ گننا شروع کریں تو سوائے آپ کو 3 4 کے باقیوں کے نام بھی یاد نہیں. حالانکہ تمام بڑی جماعتوں کے امیدوار یہاں پہ موجود تھے، جماعت اسلامی کے امیدوار موجود تھے، جماعت الدعوہ کے امیدوار ملی مسلم لیگ کے موجود تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے موجود تھے. یہ یعنی قومی جو جماعتیں ہیں نون اور تحریک انصاف کو چھوڑ کے، تو آپ کو دیکھیں کہ ان کے کینڈیڈیٹس بھی بندوں کو یاد نہیں ہے، اور باقی جو ویسے آ گئے تھے کوئی شوقی کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. موقع کی مناسبت سے یہ بتائیے گا، ہم نے دیکھا الیکشن کے دنوں میں
پیر حمزہ کرمانی صاحب نظر آئے، اس کے بعد وہ پردادر ظاہر ہے خان ان کی وہ یا وہ بھی سیزنل ہی تھے؟ سیزنل سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ ایک جو بھی اتنا ظاہر ہے اپنے طور پہ تو ایک بڑی شخصیت ہے گدی کے حوالے سے یا ویسے اپنے بزنس کے حوالے سے، تو سیزن 4 ہوتا ہے تو یہ ویسے اپنی ایک پریزنٹیشن شو کرنے کے لیے ہلکے میں، حالانکہ ان کو بڑا اچھا رسپانس ملا ہے ہمارے یہاں سے. چودھری نظر صاحب ان کے ساتھ ایک بڑے پرانے سیاستدان تھے تو انہوں نے کافی ان کو جو وہ امید نہیں تھی کہ وہ اتنے ووٹ لیں گے، لیکن ظاہر ہے حالانکہ اس ٹائم ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا. پرویز اشرف یہاں پہ آئے تھے، اس کے بعد بھی وہ اسپیکر ہیں، اگر فنڈ کو اس طرح وہ ریلیز کروانا چاہتے تو کوئی پرابلم نہیں تھی. لیکن یہ جو میڈیا کی ٹاکس ہوتی ہیں وہ اور ہوتی ہیں، عملی طور پر جو کام ہوتا ہے وہ اس کی نوعیت اور ہوتی ہے. اور بہت بڑا کنونشن انہوں نے کرایا تھا ہماری پرندہ خان کی تاریخ میں سب سے بڑا بالکل کنونشن پیپلز تھا پارٹی پیپلز سے پارٹی پہلے کے ہوا سامنے. پیپلز پارٹی اس سے پہلے آج تک نہیں ہوا. نہیں ہوئا اس طرح. جی اور نا، اس وقت اور بھی ایک لوگوں اور نے آپ کی بات جو ہے نا، یہ ابھی جو ہمارے ایک بحث چل رہی ہے کریڈٹ ڈس کریڈٹ کی، آپ کی چلیں میرے خیال میں ٹائم کافی ہو گیا، ہاں جی بہت ٹائم ہو گیا. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ سچی بات ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ اس کا کریڈٹ تو چلے سیاستدانوں کی بھی ظاہر ایک ایفرٹ ہوتی ہے، ان کو بندہ جھٹلا نہیں سکتا، ہوتی اتنی ہے جن کی اتنی ان کی وہ رینج اور کیپیسٹی ہوتی ہے. تو بیسیکلی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رملہ علی جو ڈی سی تھی، آپ نے ان سے 17 میں سوال کیا تھا تقریباً میرے خیال میں انہوں نے سنگل ستمبر میں نہیں سنگل پے نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ دسمبر میں اس کے فنڈ جو ہیں وہ ریلیز ہو جائیں گے. یہ خبر انہوں نے یہ خبر انہوں نے بریک کی تھی اور اینڈ دسمبر میں وہ فنڈ ریلیز ہوئے ہیں. اور اس کے پیچھے ایک اور بھی سٹوری ہے. پھر جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا نا کہ کون سی ایک انتہائی اہم شخصیت تھی جنہوں نے یہاں پہ وہ کیوڑا میں آئے تھے، اب ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا، تو یہ ساری ان کی ایک فون کال کے اوپر یہ سارا پروسیس جو ہے نا وہ. اور اس میں ایک اور بات بھی تھی، جو کانے نمک کے لیے جتنے سیاح آتے ہیں آپ دیکھیں اس میں فارنر آتے ہیں، باقی کوئی پاکستان کی جو اہم شخصیت آتی ہے یا کوئی فنکار یا کوئی کوٹ کر دیں عدلیہ بھی نہیں یہاں پہ وہ کافی تو چلے ان ظاہر وہ پچھلے دنوں آئے تھے سپریم کورٹ کے جی، جسٹس، بالکل، لیکن اس سے پہلے یہ پروسیس جو ہے وہ تقریباً چل چکا تھا. تو ان کی بھی بڑی ایفرٹ ہے اس میں، یعنی جو بندہ بھی جہاں پہ موجود تھا اس نے سوشل میڈیا کی بھی بڑی طاقت ہے، لوگوں نے اس کو بڑا اپنی آواز کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے میرے خیال میں وہ ادا کیا تھا. اور ورکنگ کمیٹی کا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بہت انجمن تاجران بھی وہ ظاہر تاجران اس ورکنگ کمیٹی کا حصہ تھی. ٹھیک. اور تحصیل بھر کے جتنے بھی صحافی ہیں، آپ اور میں نہیں، باقی جتنے جی، دوست بالکل، بھی سب ہیں کو سارے اس میں سب بہت کو اس میں effort بڑا کیا ہے. کردار یوتھ موومنٹ بھی لگا یوتھ موومنٹ کا بھی بہت اچھا یعنی کام ہر کیا بندے نے اس پہ اپنی اپنا ذمہ داری سمجھ contribution کے، کیا. عورتوں نے، بچوں نے، طلباء نے، جتنے دینی مذہبی سماجی شخصیات تھے انہوں نے اس پہ آواز اٹھائی اور ظاہر ہے پھر حکومتوں تک آواز پہنچتی ہے اور اس کا رد عمل بھی ہوتا ہے. لیکن آخر میں جو ایک یہاں پہ بڑا وہ تھا، وہ بھی ایک کسی دن آپ کو پھر انشاءاللہ شیئر کریں گے. جو اصل اس کا جو ہے وہ میرے خیال میں شاید کام لوگ ہی ہوں گے جن کو اس کا اندازہ ہوگا. لیکن ٹھیک ہے آپ کو ایک دفعہ وسیم بھائی ان کو کلوز کرتے ہوئے بتا دیں کہ بھئی انشاءاللہ ہمارے جو ذرائع ہیں جنوری میں جی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، کام شروع ہو جائے گا. لوگوں کو مایوس آپ سب ہمارے جو لوگ ہیں نا، ہمارے شہری وہ اتنے تنگ ہیں ان اعلانات سے، میرے خیال ہے ان کو وہ ڈیٹ وہ پھر آپ سے سوال کریں گے، سیاستدانوں سے سوال کرتے رہے. انشاءاللہ شروع جی ہوگا. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا لیلا جیلم ڈیول کیریج وے کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، انشاءاللہ مزید کوئی جیسی لیلا جیلم ڈیول کیریج وے کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہوگی اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.